مولانا صاحب جی اپنے ہم نے بہت کوشش کی کچھ وقت لگ جائے لیکن وہ اس طرح کا رہا جی نہیں بولا ورنہ آنکھ چیک کرا لیتے اچھا ہوتا ہاں وہ وقت نہیں ملتا ہاں مائک لگو ایک دفعہ یا 10 دفعہ نہیں اس کو ابھی ہو گیا بہت دباتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے اچھا یا روٹی نہیں کھاتے تھے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم جی ٹھیک الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عزیز و بھائیو، آپ حضرات اپنا وقت نکال کر یہاں مدرسے میں حاضر ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جذبہ آپ کا بہت اچھا جذبہ ہے، اس لیے کہ علم دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے علم دین کو حضرات انبیاء علیہم السلام کی میراث بنایا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ
حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی میراث میں درہم، دینار اور روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی جو میراث ہے وہ علم ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، لہذا جس شخص نے علم دین کو حاصل کیا تو اس نے ایک بہت بڑا حصہ حاصل کیا، یعنی بڑی کامیابی اسے حاصل ہوئی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی میراث ہے علم دین، لہذا جو حضرات اس علم دین کے حاصل کرنے کے در پہ ہیں اور انہوں نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ترتیب بنائی ہے تو وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت کو حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر عام طور پر ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف وہ اس نعمت کی قدر کو پہچانا کرتے تھے۔ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ شانہ نے علم کی حلاوت عطا فرمائی تھی۔ اصل یہی ہے، آدمی کو جب علم کی حلاوت اور علم کی لذت حاصل ہو جائے اور علم کا چسکا حاصل ہو جائے تو پھر اس کی نظر میں اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں رہتی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لو کان الناس کلہم عبیدی لاعتقتہم وتبرأت عن ولائہم۔ امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص یہ فرماتے تھے کہ اگر بالفرض دنیا کے تمام لوگ میرے غلام بن جائیں تو میں سب کو رہا کر دوں، سب کو آزاد کر دوں اور ان کی میراث سے بھی میں بری ہو جاؤں، اس لیے کہ اللہ نے اس سے بہت بڑی نعمت یعنی علم دین کی نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے۔ نیز حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ راتوں کو اکثر حصہ رات کا بیدار رہا کرتے تھے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، قرآن و حدیث سے مسائل کے استخراج میں منہمک رہتے، مشغول رہتے، راتوں کو اکثر سوتے نہیں تھے۔ تو کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی آپ رات کو سوتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ پورا شہر میرے اوپر بھروسہ کر کے سو گیا ہے کہ اگر کوئی مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو محمد سے معلوم کر لیں گے، اب اگر میں بھی سو جاؤں تو پھر ان شہر والوں کا کیا ہوگا۔ اور پیچیدہ مسائل، خاص طور پر پیچیدہ اور مغلق مسائل کے حل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو خوشی کی وجہ سے جھومنے لگتے اور یہ فرماتے تھے، اینا ابناء الملوک من هذه اللذات، ارے شہزادوں کو وہ لذت کہاں حاصل ہے، شہزادوں کو شاہی محلات میں نرم بستروں میں وہ لذت کہاں حاصل ہے جو ہم لوگوں کو رات میں بیدار رہ کر ان پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے میں جو لذت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، شہزادے اس لذت سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم کا چسکا پڑ گیا تھا اور علم کی قدر کو، اس نعمت کی قدر کو انہوں نے پہچانا تھا کہ اللہ کی کیسی بڑی نعمت ہے یہ علم۔ اللہ کے یہاں اس پر کتنا اکرام ہے۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے واقعہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، معلوم کیا کہ کس حال میں موت آئی، کیا گزری موت کے وقت، تو فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں کتاب المکاتب کا ایک مسئلہ سوچ رہا تھا، اسی حال میں میرا انتقال ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ پوچھا خواب دیکھنے والے نے کہ پھر اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوا، تو فرمایا، بتایا کہ اللہ نے مجھ سے یوں فرمایا کہ اے محمد،
اگر تجھے عذاب دینا منظور ہوتا تو ہم اپنا یہ علم تجھے نہ دیتے۔ اے محمد اگر تجھے عذاب دینا منظور ہوتا تو ہم اپنا یہ علم تجھے نہ دیتے۔ پھر خواب دیکھنے والے نے معلوم کیا کہ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف کہاں ہیں؟ فرمایا کہ ان کا مرتبہ مجھ سے بھی بلند ہے۔ خواب دیکھنے والے نے معلوم کیا کہ آپ دونوں کے استاد امام ابو حنیفہ کہاں ہیں؟ فرمایا ان کا مرتبہ تو فوق الفوق ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، ہم سب سے اونچا اور اوپر ان کا مرتبہ ہے۔ اس لیے عزیز و بھائیو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے آپ حضرات کو موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ دن میں، یہ حضرات تو شام میں آتے ہیں، شام میں آتے ہیں، دن میں 7 سے 10 جی دن میں آپ الحمدللہ اپنے کام کو بھی انجام دے لیتے ہیں، جس کا جو کام ہے، کسی کی ملازمت ہے، کسی کا اپنا اور کوئی کام ہے، ان کاموں کو بھی انجام دے لیتے ہیں، اور شام میں اللہ نے تمہارے لیے یہاں پڑھنے کا، عالم بننے کا انتظام فرما دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایسے موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اس میں یہ رہ جاتا ہے کہ بعض ساتھی ذرا ذہن کے اعتبار سے کچھ کمزور ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں کتاب سمجھ میں آنی چاہیے اس طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا اتنا وقت ہم کہاں سے لائیں گے، کتنے وقت تک ہمیں اس میں لگنا پڑے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کم ہمتی آدمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو کامیابی کا مدار رکھا ہے وہ بلند ہمتی پر رکھا ہے، چاہے علم کی بات ہو، علم چاہے علم دین ہو، دنیا کا علم ہو، یا دنیا کے کوئی کام کاج، کوئی ڈگری، کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی پیشہ آپ حاصل کرنا چاہیں، ہر ایک کا معاملہ یہی ہے۔ اگر آدمی ہمت ہار جائے گا، کم ہمت ہو جائے گا، تو کامیابی نہیں ملے گی، اور اگر اپنی ہمت کو بلند رکھے گا اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے گا تو بالآخر کامیابی اس کا قدم چومے گی۔ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں اور بڑے درجے کے عالم ہیں، تو انہوں نے طلباء کو، طالبین علوم نبوہ کو انہوں نے ترغیب دیتے ہوئے کہا ہے، اور اسی بات کی ترغیب دی کہ اپنے اندر کم ہمتی مت آنے دو، بھلے سے تمہارا ذہن کچھ کم ہو لیکن اپنی کوشش برابر جاری رکھو، اپنی ہمت کو بلند رکھو، تو انشاءاللہ کامیابی تمہیں حاصل ہوگی۔ علامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے، الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق۔ محنت اور کوشش دور کی چیز کو بھی نزدیک بنا دیتی ہے۔ الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق، اور محنت اور کوشش ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی منزل کتنی ہی دور ہو، جس منزل پر وہ پہنچنا چاہتا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے، وہ منزل اس کی بعید ہے، دور ہے، لیکن اپنی ہمت کو بلند رکھے اور اس کے لیے برابر سفر کو جاری رکھے، تو ایک وقت آئے گا اس کی منزل کتنی ہی دور ہو لیکن منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق، اور محنت اور کوشش ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ کوئی گیٹ، کوئی دروازہ کتنا ہی مضبوط ہو، کتنا ہی آہینی ہو، لیکن آدمی یہ طے کر لے، تہیہ کر لے کہ مجھے یہ دروازہ کھولنا ہے، اور اس کے کھولنے کی کوشش کرتا رہے، تو ایک وقت آئے گا، کتنا ہی مضبوط گیٹ، کتنا ہی مضبوط دروازہ صحیح، اگر کوشش کو برابر جاری رکھے گا اور ہمت نہیں ہارے گا تو ایک وقت آئے گا کہ دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
اس لیے عزیز طلبا اور حضرات احباب، آپ کو میں خاص طور پر یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ہمت کو بلند رکھیے، کم ہمت مت ہوئیے۔ کسی کا ذہن کچھ کم ہو، کتابیں کچھ کم سمجھ میں آتی ہوں، لیکن اگر تم نے اپنا عمل برابر جاری رکھا، پابندی کے ساتھ حاضری دیتے رہے، ہمت نہ ہارے، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں علامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی۔ آدمی کو محنت اور کوشش کے بقدر بڑے مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ جتنی آدمی کی محنت ہوتی ہے، جتنی کوشش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسی کے بقدر آدمی کو بڑے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ اور بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو آدمی بڑے مرتبے حاصل کرنا چاہے اسے راتوں کو بیدار رہنا پڑتا ہے، اپنی میٹھی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، جب جا کر اسے بڑا مرتبہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تروم العزہ ثم تنام لیلا یغوث البحر من طلب العالی۔ تو عزت کا خواہش مند ہے، تیری تمنا یہ ہے مجھے عزت مل جائے، بڑا مقام مل جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے، اور راتوں کو پڑا سوتا رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تروم العزہ ثم تنام لیلا، تو عزت کا خواہش مند ہے اور راتوں کو پڑا سوتا رہتا ہے۔ نہیں، اگر اپنی نیند کو قربان نہیں کرے گا، مجاہدہ اختیار نہیں کرے گا، مشقت نہیں اٹھائے گا، تو پھر تجھے کامیابی حاصل نہیں ہوگی اور بڑا مرتبہ حاصل نہیں ہوگا۔ عزیزو بھائیو، علم کے لیے مجاہدہ درکار ہے۔ اب تو اللہ نے بہت سہولتیں دے رکھی ہیں، مجاہدے کا جو مجاہدہ ہمارے بڑوں نے اکابر نے کیا ہے، اس کا تصور بھی اب نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ نے سہولتیں پیدا فرما دی ہیں۔ ہمارے اکابر جن کے ہم نام لیوا ہیں، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات ساتھی تھے، ہم درس تھے۔ یہ علم حاصل کرنے گئے ہیں دہلی۔ کیوں؟ دارالعلوم اور مظاہر علوم ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور جو ادارے ہیں، یہ تو انہی حضرات نے قائم کیے ہیں پڑھ کر آنے کے بعد۔ علم کا مرکز اس وقت میں دہلی تھا، لیکن استاد کا کام ہوتا تھا صرف پڑھانا، استاد کا کام ہوتا تھا صرف پڑھانا۔ اب باقی انتظامات پڑھنے والے کو اپنے خود کرنے ہوتے تھے، کمرے کا انتظام کرنا ہے، اپنے کھانے کا انتظام کرنا ہے وغیرہ، یہ سارے انتظامات خود کرنے ہوتے تھے۔ تو ان حضرات نے بیان کیا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے، کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کھانے کو کچھ نہ ملتا، بھوک ستاتی، تو ہم شام کے وقت میں جب بازار بند ہو جاتا، بازار کی طرف نکلتے۔ جو سبزی کی دکانیں ہوتی تھی وہ بند ہو جاتی، سبزی بیچنے والے خراب پتے باہر ڈال دیا کرتے تھے۔ فرمایا ہم ان پتوں کو اٹھاتے، ان کو لاتے کمرے پر، انہیں دھوتے، صاف کرتے اور انہیں ہانڈی میں ابالنے کے لیے چڑھا دیتے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے۔ جب وہ گل جاتے تو وہ پتے ان کو رگڑ کر ان کا لڈو بنا لیا کرتے تھے، اور ایک لڈو ہمارے ایک وقت کے کھانے کا کام دیا کرتا تھا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں نے اس علم کی قدر کو پہچانا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی، علم کا عمر سے تعلق نہیں۔ اہل علم کا مشہور مقولہ ہے، العلم من المہدی الی اللحد، علم کا زمانہ گہوارے سے لے کر، بچپن سے لے کر اور آدمی کے قبر میں جانے تک ہے، یعنی ساری زندگی ہے۔
العلم من المہدی الی اللحد، علم کا زمانہ وہ تا حیات ہے، ساری زندگی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم ابتدا میں جب ہماری عمر کم تھی اس وقت اگر ہم عالم بن جاتے تو بن جاتے، اب ہماری عمر زیادہ ہو گئی اب ہم عالم کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑی عمر میں بھی آدمی اپنی ہمت کو بلند کرے تو وہ عالم بن سکتا ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں اس کی بھی مثالیں ہیں۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا سعید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منظور نظر تھے، جن کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز میں بھیجا ہے دعوت و تبلیغ کے اوپر خاص محنت کرنے کے لیے، تو ان کے حالات میں ہے حضرت مولانا سعید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور کے قریب ایک قصبہ ہے کھیڑا افغان، جب گنگوہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے پڑتا ہے، وہاں کے تھے رہنے والے حضرت۔ تو ان کے حالات میں ہے کہ ان کی عمر تقریباً 19 سال ہو گئی تھی، قرآن پڑھا تھا بس، تقریباً 19 سال عمر ہو گئی تھی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب مطالعہ کی، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں عالم بننے کا شوق پیدا ہوا، تو پھر مظاہر علوم گئے سہارنپور، اور وہاں جا کر کہا اساتذہ سے، ذمہ داران سے کہ جی میرا داخلہ کر لیں، میں عالم کورس کرنا چاہتا ہوں۔ تو اساتذہ نے معذرت کر دی، منع کر دیا، اور یہ کہا، وہ لمبے ٹھاڑے تھے ماشاءاللہ، یہ کہا کہ تم تو بڑے ہو گئے ہو اور اساتذہ تمہیں پڑھاتے ہوئے شرمائیں گے، تو داخلہ نہیں لیا، ایڈمیشن نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ لیکن ان کے اندر طلب پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے عالم بننا ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ حکیم مسعود احمد صاحب جو حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، وہ مظاہر علوم سہارنپور کے سرپرست تھے، تو کسی نے ان کو کہا مولانا سعید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تم حکیم صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے وہاں سفارش کراؤ۔ وہ حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو حکیم صاحب ان کو لے کر خود مظاہر علوم سہارنپور آئے اور یہاں کے ذمہ داران سے، اساتذہ سے بات کی، اور یہ کہا حکیم صاحب نے کہ بھئی دیکھو تم نے اسے واپس کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ بڑا ہو گیا ہے، استاد حضرات اسے پڑھاتے ہوئے شرمائیں گے، تو ٹھیک ہے یہ بڑا ہو گیا، لیکن بڑا ہونے کے باوجود جب یہ خود نہیں شرما رہا ہے پڑھنے سے تو تمہیں پڑھانے میں پھر کیا شرم ہے؟ تم کیوں شرماؤ گے پڑھانے سے؟ یہ تو اس کا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اس کو شرم آتی کہ میں بڑا ہو گیا اور میں اب پڑھ رہا ہوں، تو یہ تو خود پڑھنے کے لیے تیار ہے، تمہیں اس میں پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ چنانچہ پھر ان کا داخلہ ہوا اور الحمدللہ ہونہار تھے۔ پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آیا کرتے تھے سہارنپور، ان سے تعلق ہو گیا، وہ پھر مرکز نظام الدین میں ان کو لے آئے تھے، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو حجاز بھیجا کہ وہاں دعوت کا کام کرو، تو حجاز میں دعوت و تبلیغ کے لیے مولانا سعید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت محنت ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ نے بہت کام ان کے ذریعے سے لیا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ بڑی عمر میں آدمی عالم نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ بیتی کے اندر بھی ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر ہے، حضرت کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ڈاکٹر حضرات کو، انجینئر حضرات کو، جن کی اپنے کام جاب ہوتی تھی یا سرکاری ملازمت ہوتی تھی، ان کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہفتے میں 2 دن تم مجھے دو، میرے پاس آؤ، میں اتنے سالوں میں تمہیں عالم بنا دوں گا، ہفتے کے بس 2 دن چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات سنیچر اتوار کو چھٹی ہوتی تو اس طرح کے بہت سے حضرات مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ جاتے، تو حضرت ان کو ہفتے بھر کا کام دے دیتے،
نحو ہے، صرف ہے، فقہ ہے وغیرہ جو بھی ہوتا ان کا ترتیب، تو ہفتے بھر کا کام ان کو دے دیتے کہ آئندہ ہفتے کو آنا تو اتنا کام کر کے لانا۔ وہ رات میں اپنا اتنا کام کر لیا کرتے تھے، اگلے ہفتے میں وہ کام دکھا دیا اور آگے کا کام لیا۔ اس طرح حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کئی حضرات کو عالم بنایا تھا۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا، اسی طرح کے ایک ایڈوکیٹ تھے جو بڑی عمر کے اندر عالم بنے، وہیں سہارنپور کے تھے، تو وہ داڑھی ذرا لمبی رکھا کرتے تھے۔ حج کے لیے گئے تو وہاں کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تو یہودی ہے، اتنی لمبی جو داڑھی رکھتے ہیں وہ یہودی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں یہودی نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں، انڈیا سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کہ تو یہودی ہے۔ تو کافی پریشان ہوئے، انہوں نے بہت کہا لیکن پولیس نے اعتبار نہیں کیا، یقین نہیں کیا۔ تو پھر پولیس نے کہا کہ اچھا اگر تم مسلمان ہو تو کلمہ سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کلمہ تو ہمارے یہاں کے ہندو بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، تمہیں اگر میرا کچھ آزمائش لینی ہے تو مجھ سے قرات خلف الامام کے مسئلے پر بحث کرو، رفع یدین کے مسئلے پر بحث کرو، میں تمہیں دلائل پیش کروں گا حدیث سے، قرآن سے جو میں نے پڑھا ہے۔ پھر پولیس والوں نے معذرت کی کہ ٹھیک ہے ہمیں اب یقین آ گیا، اور پھر ان کو چھوڑا۔ تو بہرحال یہ ہمارے اکابر کے واقعات ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اکابر ہمارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ بن کر چلے گئے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پڑھا ہے شیخ کی کتابوں میں کئی جگہ، یہ کہا کرتے تھے ڈاکٹروں انجینئر وغیرہ کو کہ ہفتے میں 2 دن مجھے دو، میں تمہیں عالم بنا دوں گا۔ تو اس لیے مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کو پہچانیے۔ اللہ نے یہ موقع تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، بہت سے چاہتے ہیں لیکن چاہنے کے باوجود ان کے لیے موقع نہیں ہے، اسباب مہیا نہیں ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، طلب ہے ان کے اندر لیکن موقع نہیں، اسباب نہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے اور اسباب فراہم کیے ہیں، اس موقع سے اگر فائدہ نہ اٹھایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر سچی طلب نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی اس نعمت جو انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے، گویا کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کو ہی نہیں پہچانا۔ یہ نعمت کی ناقدری اچھی بات نہیں ہے، اس نعمت کی قدر کو پہچانو، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا جو رویا صادقہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا اے محمد اگر تجھے عذاب دینا منظور ہوتا تو ہم اپنا یہ علم تجھے نہ دیتے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے میں اپنے ان احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی کوشش برابر جاری رکھیں، حاضری کے ساتھ آنے کا، پابندی کے ساتھ آنے کا اہتمام کریں، ناغہ نہ کریں، غیر حاضری نہ کریں، اور جو نظام یہاں پر بنایا گیا ہے اس سے جڑ کر چلیں، اس نظام کے مطابق انشاءاللہ چلو گے تو اللہ تمہارے اندر صلاحیت بھی پیدا فرما دے گا، قابلیت بھی ہو جائے گی، اور کتابیں بھی انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگے گی۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ، بہت سی مرتبہ جس درجے میں طالب علم پڑھ رہا ہے اس درجے کی کتابیں کم سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جب اس سے آگے بڑھا، مثلا قافیہ پڑھی، ہدایت النحو پڑھی تو کچھ باتیں کم سمجھ میں آئیں، لیکن آگے جب شرح جامی پڑھے گا مثال کے طور پر تو یہی پچھلی باتیں بہت وضاحت کے ساتھ آتی، جو باتیں اس سے پہلے سال میں سمجھ نہیں سکے اگلے سال میں وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کنز الدقائق پڑھی، بعض مسائل تشنا رہ گئے، آگے جب ہدایہ پڑھو گے تو بہت وضاحت کے ساتھ وہ مسائل سمجھ میں آ جائیں گے، ان کے دلائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس لیے کم ہمت کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی ہمت کو بلند رکھیے، اپنے عمل کو جاری رکھیے، کوشش کو جاری رکھیے، انشاءاللہ کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اللہ اس کے ثمرات دے، اس کی برکت اللہ تعالیٰ شانہ عطا فرمائے۔
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी पिए, खुलासा कह देता हूँ। जी जी, यहीं बैठ गए। बैठे, आप बैठे, आप दुआ करें। By gist of what Hazrat mentioned is that Hazrat started off with explaining that this ilm-e-deen which you come to study is a ni'mat of Allah, blessing of Allah. So take it as Allah's ni'mat and do qadr of Allah's ni'mat. And Hazrat said the sahih qadr of these ni'mat is to study hard, work hard. And Hazrat mentioned the poetry of Allama Burhanuddin Zarnuji Rahmatullahi alayhi. His book is very nice, Ta'limul Muta'allim. I think it should be taught here. Maulana Sahab, his book adab के तौर पर पढ़ाओ इसको इल्मुल अदब में। तो है पढ़ाना चाहिए ना हजरत, इल्मुल अदब भी उससे सीखने को मिलेगा। तो हजरत says in there that according to your hard work, you will be able to open all doors which are locked, and you will get to the most distant place, to the top of the mountain when you work hard. People go Himalaya climbing and they climb on that mountain with lots of efforts. And according to your efforts, you will get the high rankings in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala as well. If you want pearls and jewels, you'll have to go deep, dive into the ocean to get the pearls and jewels from there, the diamonds. So Hazrat said that if you want this ilm, then you have to work hard. And inshallah, you will get there. Hazrat mentioned incidents of Imam Muhammad rahmatullahi alayhi, that he would study really hard. And at night, when he would come across some masail which were really tough, and he would open them up, then he would feel an ecstasy, a joy. And he would say that, where are the kings and the rulers from this halawat and lazzat and joy which we experience? So he used to study at night. Someone said, why you stay awake all night? And he says, the whole city and the country of Iraq are sleeping, relying on Muhammad, that if we have any critical mas'ala, we'll go to Muhammad and sort it out. How can I be sleeping like them? I have to stay awake and I have to study hard. And Hazrat mentioned that when Imam Muhammad died, someone saw him in a dream afterwards and asked him, how did you feel the sakarat of death? And he said, nothing, I didn't even feel anything. My mind was absorbed and engrossed in one masala of mukatab. I was thinking about that masala, and the angel of death came and extracted my soul. I never felt any pain of the death. And he was seen by someone else, and he was asked, how did you fare in the court of Allah? And he replied, well, I was presented to Allah, and Allah said to me, ask Muhammad what you want, I will give you. And he said, Allah forgive me. So Allah subhanahu wa ta'ala said, oh Muhammad, I gave you this knowledge because I wanted to forgive you. Ask for something else. If I had wanted to punish you and give you azab, I would not have given you this ilm. So this ilm is a blessing of Allah, great ni'mat of Allah. Take it as that great ni'mat and work hard and study properly. Hazrat then went on to mention that some people think that studying is in only young age. Well, that's not true. Sometimes you can study in old age as well, and there is way of many of our akabir and Salafi Salihin who studied in their old age. Even Imam Abu Hanifa did not start studying until he was 20. And then Amir Shafi turned him towards it, and then he started learning and studying. Hazrat mentioned some instances like that of Hazrat Maulana Saeed Khan Sahib rahmatullahi alayhi, who was one of the elders of Tabligh, and he used to live in a place near Saharanpur, Madrasa Mazahir Ulum, and he traveled from his village to Saharanpur with the desire to study. He was 19 at the time. When he came here and he wanted to sit in the Al-Awwal classes, the principal Sahaban, they said that you are too, he was tall and built and Lahim Shahim as well, so that you can't study with the kids, and the teachers will feel shy to teach you. So sorry, we can't admit you here. So bichara, he was despondent. He went back, but he still had that desire to study. Someone told him, go to Gango Sharif, and Hakim Mas'ud Sahib, who is the son of
Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullahi alayhi is one of the trustees and shura of Mazahir. If he does sifarish, they'll admit you. So he traveled to Gango and he put this request that Hazrat, if you can write me a letter and sifarish nama. Hazrat said, no, I won't write you a letter, I'll come with you to Saharanpur. So Hazrat traveled from Gango to Saharanpur, and the madrasa received him that Hazrat is from Ahlul Shura, he is here. And then he said, why did you refuse this young man admission? If there is anything of shyness, then it should be in him, not in the teachers. If he is grown up and he is not shy in studying with the small kids and studying, then why should you feel shy in teaching him? Take him. So they said, okay, Hazrat Sifarish, so they took him on. And he worked really hard, and he went on to become a great alim. And then Hazrat Maulana Ilyas Saheb at the time, who used to come to Mazahir room regularly, he saw him, and then as he graduated, Hazrat took him to Nizamuddin. And he stayed in the company of Hazrat Maulana Ilyas. And then Hazrat Maulana Yusuf Saheb, after Hazrat Maulana Ilyas Saheb died, he stayed in the company of Hazrat Ji Maulana Yusuf Saheb. And Hazrat Ji Maulana Yusuf Saheb, looking at his istidat and his command on Arabic language, selected him to go and work for Dawah Tabligh in Saudi, in Makkah Mukarramah, Medina Munawwara. And Hazrat did a lot of work, the work of Dawah and Tabligh in Medina Sharif, Masjid al-Nur, and all that area was through Hazrat Maulana Sayyid Khan Sahib. And he worked really, really hard. He spread the work of Tabligh in the Arabian lands. So look at him, how he worked hard and how Allah accepted him. And Hazrat also mentioned the incident of Hazrat Sheikh Rahmatullah's father, Maulana Yahya Sahib. He used to say to the educated people that you are educated people, mashallah, very good. You give me 2 days of your week and I'll make you an alim. So they said, okay. So they used to come on weekends, Saturday, Sunday, and Hazrat used to teach them Nahwu, Sarf, Fiqh, Tafsir, Hadith. And Hazrat used to give them so much work that they have to work for the whole week, homework. They would do all that homework and in their free time, and next week they come and Hazrat would give them. And in this way, Hazrat made them ulama and scholars. So we have, alhamdulillah, in our history, this thing that elders also make sacrifice and become alim. Mashallah, you are all good people. You go to work during the day, you have your busy schedule. I know your wife might be nagging as well sometimes, but you have to put up with that. You have to persevere, you have to be strong. And if you do persevere, you be strong, inshallah, you will be good alims and Allah will take the work of deed from you. So Hazrat made special du'as for you as well, that keep up the hard work, keep coming. And the main thing he said is hard work and punctuality. Don't miss any lessons. Sometimes you get lazy, sometimes you feel, you come late. Makkan over there is regularly late. So you can't be late, man. There are others who are missing classes too much. Sometimes I see someone coming in my class Kuduri and he's missed the first lesson. So if you keep missing lessons, right, you can't progress like that. You have to be punctual. You have to be here regularly, on time. Wait, 2-4 minutes late ho jaye, 2-3 minutes here and there, chalo samajh mein aa gaya. Lekin you can't skip lessons because the kitab keeps moving on. If you miss one lesson, that's gone. If you miss 2 lessons, 3 lessons, that lesson of Nahw, that lesson of Sarf, you've missed it. You can't make up for it again. If it's even fiqh or tafsir or hadith or tarjuma Quran, if you miss it, the class will keep moving on. Like the sun, it keeps moving, it doesn't stop. Right? Someone came to this Sheikh Budrug and he said, can I talk to you for a bit? He said, okay, hold on to the sun and I'll talk to you. So I can't hold on to the sun, but I can't talk to you then. So the lessons will keep moving. They're not going to stop. So you have to be here every day on time with punctuality, study hard, and then you will become good alims, inshallah. And we want you to be good alims. Your ustads are working so hard, mashallah. They come here on time. They also have their families, but they want to teach you. They want the best out of you. So do your best, work hard, be punctual, come on time, don't miss lessons. And inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will accept you for the khidmat of deen, like Hazrat Maulana Sayyid Khan Sahib, rahmatullahi alayhi. And you remember the story of Sheikh Abdullah al-Haffar? I told you once before in English. I'll mention so Hazrat I can understand in Urdu as well. Hazrat वो एक किस्सा पढ़ा था Sheikh Abdullah al-Haffar का. अच्छा जी शाम में सीरिया में जी वो एक हफ्र कब्र खोदने वाले थे.
تو ایک جنازہ آیا، اس کے ساتھ ایک خاتون آئی، اس نے کہا قبر کھود دو، دفنانا ہے اسے۔ انہوں نے کھود دی قبر، 2-4 آدمی مختصر سے آئے، دفن کیا۔ انہوں نے جب وہ دفن کیا اندر، تو وہ لحد جو بنائی تھی، تو لحد میں سے وہ کچھ وہ بریک جو ہے گر گئی، تو وہ اندر دیکھنے کے لیے یوں مڑے تو دیکھا کہ اندر جس کو دفن کیا تھا تو اندر اس کی قبر تو ایک دم کشادہ ہو گئی ہے، اور ایک گھوڑ سوار آیا ہے اور ان کو گھوڑے پر بٹھا کر لے کے بھاگا۔ تو یہ حیران ہو گئی کہ یہ کون ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کو پوچھنا پڑے گا۔ خیر وہ قبر کو ٹھیک ٹھاک کر کے باہر نکلے تو وہ عورت چلی گئی تھی۔ تو خیر ہو گیا، ان کا پتہ نہیں کون عورت تھی، کہاں سے آئی تھی، کس کا جنازہ تھا، کوئی معلوم بھی نہیں ہے۔ 6 مہینے گزرے، پھر وہ سیم ہوا، جنازہ آیا اور وہی عورت آئی، اور اس نے کہا یہ جوان لڑکا ہے میرا، اس کو دفن کرنا ہے، قبر کھود دو۔ کھودی انہوں نے، تو اب جو ہے اب کے بھی انہوں نے جان بوجھ کر وہ ذرا وہ دیکھا تو اس کو بھی ایسے ہی ہو، گھوڑا آیا لے کے بھاگا۔ اب یہ جو ہے قبر بند کرنے کے اس کے پیچھے دوڑے، تو پکڑے تو کون ہے یہ، کون کا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو چھوڑ جا اپنا کام کر سکے، نہیں آپ کو بتانا پڑے گا، میں نے یہ منظر دیکھا، پہلا بچہ کون تھا، یہ دوسرا کون تھا؟ کہنے لگی یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ وہ پہلا جو میرا بیٹا تھا وہ طالب علم تھا، وہ علم دین پڑھتا تھا اور محنت کرتا تھا، بہت اچھا تھا۔ تو یہ جو دوسرا میرا بیٹا تھا وہ طلب علم نہیں کر سکتا تھا، تو وہ بیچارہ کمانے جاتا تھا اور وہ اس کے اخراجات دیتا تھا، اس کے ایکسپینسز پے کرتا تھا۔ تو اس دوسرے بیٹے کے خرچے پر ہمارا گھر چلتا تھا، اور پہلا بیٹا جو ہے وہ پڑھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ پاک نے مجھے دکھایا ہے کہ بھئی وہ طلب علم کی فضیلت دیکھو، کہ وہ طالب علم اپنے طلب علم میں انتقال کر گیا تو اللہ پاک نے اس کو وہ کیسے قبول کیا کہ وہ گھوڑ سوار آ کے اس کو جنت کی طرف لے گیا، اور دوسرے کو بھی اللہ نے وہی مقام دیا، اس لیے کہ وہ بھلے خود نہیں پڑھتا تھا لیکن اس طالب علم کو سپورٹ کرتا تھا، اس کے سارے خرچے دیتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اتنا ہوا کہ میری عمر اس وقت 40 سال کی تھی، تو مجھے شوق پیدا ہوا، تو میں دمشق میں وہ مدرسہ نظامیہ کیا تھا اس میں گیا، اور مجھے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ کہ تو تیری عمر بہت بڑی ہو گئی، تو نہیں پڑھ سکتا، 40 سال کا ہے، کہاں پڑھے گا؟ کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے مقدمہ اجرومیہ پکڑا دیا کہ اس کو حفظ کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو حفظ ہی پڑھاتے ہیں متون، میں لے گیا، میں نے گھر جا کے اس کو حفظ کیا، آ کر کے سنایا سب۔ انہوں نے کہا تو اچھا ہے۔ اب پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے، فارغ ہو گئے، قرآن حدیث تفسیر سب پڑھا۔ پھر ان کا نام بن گیا شیخ عبداللہ الحفار، حفار وہ قبر کھودنے والے، اور وہ پھر اس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بنے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی طلب علم میں وقف کر دی، صرف اس وجہ سے کہ وہ پہلے تو صرف معمولی سے قبر کھودنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا بڑا شیخ بنا دیا، شیخ عبداللہ الحفار سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ جب انسان محنت کرتا ہے، ڈیڈیکیشن دکھاتا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی اس کا دل دیکھتے ہیں۔ اور دیکھو جی، یہ علم جو ہے، علم it will come according to your effort. For Ustad, all the students are same. He will teach whatever he's going to teach. But the amount of effort you put in is the amount of ilm you will get. So it's based on your, and don't think that if I was at this madrasa or that madrasa, I would get more knowledge here. یہاں پڑھتا تو زیادہ، وہاں علم زیادہ ملتا، نہیں۔ استاد تو جو اپنی محنت کرتے ہیں، ان کے سامنے 10 طلبہ ہیں، تو وہ اپنی محنت کے حساب سے حاصل کریں گے۔ تو آپ خود خوب محنت کریں گے، توجہ دیں گے، دھیان دیں گے، تو اتنا ہی آپ کو زیادہ علم آئے گا۔ اس لیے محنت سے پڑھو۔ ماشاءاللہ آپ تو گرون اپ ہیں، چھوٹے بچے تو ہے نہیں کہ ان کو ڈنڈا مار کے پڑھانا پڑے، اب تو ماشاءاللہ سینسیبل ہیں، گرون اپ ہیں، اس لیے بار بار ایک بات ریپیٹڈ نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے آپ آؤ، توجہ سے پڑھو، برابر پنکچوالٹی دکھاؤ۔ بے شک جاب میں تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی ہو گیا سمجھ میں، لیکن ریگولر ڈیلے مت کرو، ریگولر لیٹ نہیں آنے کا، ٹائم پر آؤ، محنت سے پڑھو، اور انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں خوب علم نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ حضرت کا بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ نصیحت کی حضرت نے، دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع ونفس لا تشبع۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہر قسم کی کوتاہیوں سے درگزر فرما،
یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، یہ تیری بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اس کے لیے برابر کوشش جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں بھی برکت عطا فرما، عمل کے اندر بھی برکت عطا فرما، پھر اس علم کو یا اللہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس علم کو حلال و حرام کی معرفت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس علم کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس علم کو ہمارے دین کا خادم ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ احیاء دین کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو احباب یہاں آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان کے عزم اور ارادے میں پختگی پیدا فرما، ان کی ہمتوں کو بلند فرما، کم ہمت ہونے سے حفاظت فرما۔ یہ موقع جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے یا اللہ اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے لیے علم اور عمل سب کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کو آسان فرما۔ یا اللہ اس جگہ میں بھی برکت عطا فرما، اس کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما، جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہر خیر سے سب کو مالا مال فرما، اور ہر شر سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Whilst we are at it, just one announcement. Coming Saturday night, you have Shab Barat. Inshallah, you have Shab Barat program here as well. Maulana Yusuf Patel Sahab will deliver bayan, and Maulana Umair Nisar. Those who are local, try and come down. If you can't, then I go with you. Number two, a week on Sunday. Sunday is the 3rd of March. We are going to have our Khatm Bukhari Sharif. Inshallah, 10 students will be graduating. They will be Khariji. And the Jalsa will be held in Ashrafia Masjid. It will be from Zohar 12:35 until maybe 4:30 Asr. Our special guest will be Hazrat Aqdas Maulana Arshad Madani Saheb. He's only coming for 3 days from India just for our Khatm Bukhari Sharif. May Allah reward him. He accepted our da'watnama. And Hazrat Mufti Tahir Saheb will be there as well. He will be concluding the last hadith of Abu Dawud Sharif. He will be doing Khatam of Abu Dawud Sharif. Hazrat Maulana Bilal Saheb will be doing his dars of Bukhari Sharif. Maulana Mahmood Chandiya will be doing his dars in English. And Maulana Zaid Saheb will be doing Khatm of Riyadus Salihin for the 5th year class over here. So we invite you all to come down. Also, we will need lots of volunteers. If you can volunteer, then give your names to Bhai Yunus. Okay, we will need some volunteers for car park. We will need some volunteers over here because Kashir bhai, ladies are going to come here. Okay, but table रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कुर्सियाँ रख देंगे, नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि वो नोट्स वो लिखना वगैरह तो नहीं है, तो ज़्यादा लेडीज आएंगी, क्योंकि हमने सबको कहा है, वो जो 10 लड़के हैं, उनकी माएँ हैं, बहनें हैं, सब आएंगी, तो लेडीज यहाँ आएंगी, लेडीज खाना भी यहाँ खाएंगी, तो आपको पार्किंग वार्किंग का भी यहाँ करना पड़ेगा। तो ladies will come here, gents will be in Ashrafia Masjid. We'll need some volunteers for that. Parking. Also, we'll need some volunteers for feeding in the memory lane hall. The food will be provided. Ladies will send it over here. For gents, it will be in memory lane hall. तो वहाँ पकाने के वक्त भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी, और मेन चीज़ वो बर्तन धोने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। वो पॉट्स एंड पैन्स धोना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसमें भी ज़रा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हज़रात टाइम दे सकते हो, जैसे एक ही तो दिन है, Hazrat Maulana Arshad Saheb, by the way, will be coming here on Saturday afternoon, inshallah, late afternoon, before Asr time. He will stay the night in HLC. If you want to come down, benefit from him, we're going to have a special ulama program on Saturday evening
after Maghrib or after Isha, whatever time suitable. Ulama Majlis. Hazrat will give nasihat to the ulama kiram. You can come down as well. You are potential ulamas. Mayaul ke e'tibar se alim hai. You're going to be alims anyway. So you will be invited. Come down, participate in that majlis on Saturday night, the 2nd of March. And then Sunday night after Zohar, Khatm Bukhari Sharif. Sunday after Fajr, Hazrat Maulana Rashid Sahib will be there. We'll be having a zikr majlis as well. So if you can come for the zikr majlis, come down as well. And Sunday after Zohar, we'll have the Khatm Bukhari Sharif. So keep that date in mind. Pass the word around. Invite your friends. Come down and make dua. Most importantly, make dua. Allah make the program a success and accept it. And inshallah, one day we'll have your Bukhari graduations. Allah Pak give you the strength to keep moving forward, and Allah take you right till the end to the finishing line, and Allah make you good ulama. Allah accept you for the khidmat. Assalamu alaikum. मुसाफा कर लो हजरत से भाई. हजरत आप बैठे हैं, थक जाएंगे खड़े खड़े. यूनुस अच्छा.